تو اس سے معلوم ہوا کہ یاد رکھیں کہ انبیاء علیہم السلام کا خواب وحی الہی کی ایک صورت ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہم السلام اگر خواب دیکھتے ہیں تو اس میں شیطانی ایرر نہیں ہو سکتا، شیطانی مداخلت نہیں ہو سکتی۔ انہیں جو خواب نظر آتا ہے اس میں نفس کا بھی کوئی دخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح خواب بعض اوقات طبعی تقاضے کے تحت ہوتے ہیں، ٹینشن ہوتا ہے انسان کو، کوئی پریشانی ہوتی ہے، سارا دن میں کوئی چیز بہت زیادہ سوچتے رہے ہیں، تو پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم سوتے ہیں تو خواب میں اس طبعی تقاضے کی وجہ سے کچھ چیزیں متشکل ہو کر آ جاتی ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خواب کی کوئی خاص تعبیر ہوگی، لیکن اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، کیونکہ یہ طبعی تقاضے کی وجہ سے خواب ہوتے ہیں۔ گویا کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خواب چار طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کی طرف سے، اس کو رحمانی کہتے ہیں۔ دوسرا شیطان کی طرف سے، جو شیطانی خواب کہلاتے ہیں۔ کچھ نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں جس کو نفسانی خواب کہتے ہیں، اور کچھ طبیعت کے تقاضے کی بنا پر چیزیں متشکل ہو کر نظر آتی ہیں، جنہیں طبعی خواب کہہ لیجیے آپ، یا طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے نظر آنے والے خواب۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کے خواب چونکہ وحی الہی کی صورت ہے، تو معلوم ہوا کہ ان کو جو بھی خواب نظر آتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے، اس میں نہ شیطان کا دخل ہے، نہ نفس کا، اور نہ طبعی تقاضے کا۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کا خواب باقاعدہ ایک شرعی حجت ہوتا ہے۔ شرعی حجت مطلب شرعی دلیل ہوتا ہے، اور شرعی دلیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی کوئی خواب دیکھے گا اور اس میں بالفرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم دیا جا رہا ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے ہی حکم دیا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے جبریل امین کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی تک کوئی حکم پہنچائے اور اس کی تعمیل کرنا نبی پر فرض ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر خواب میں ان کو کوئی چیز دکھائی گئی تو ان پر تعمیل کرنا فرض ہوتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں 3 دن تک لگاتار اشارہ کیا گیا کہ آپ کوئی اللہ کی راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز قربان کریں، تو آپ جب بھی جاگتے تھے تو 100 اونٹ قربان کیے، دوسرے دن 100 اونٹ، تیسرے دن 100 اونٹ، پھر چوتھے دن کچھ صراحت کے ساتھ بتایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، تو پھر آپ نے مینا میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے۔ اب وہ خواب ہے، لیکن چونکہ وحی الہی کی ایک صورت ہے، حکم کی تعمیل کرنا آپ پہ لازم تھا۔ تو لہٰذا یہ یاد رکھیں، اس شرعی اصول یاد رکھیے گا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد کسی کا خواب شرعی دلیل نہیں ہے، چاہے وہ صحابی ہوں، چاہے کوئی ولی ہوں، چاہے کوئی عالم ہوں، مفتی ہوں، فقیہ ہوں، کسی کا خواب شرعی حجت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بالفرض میں ایک فرضی صورت بتاتا ہوں کہ ایک شخص ہیں، بہت بزرگ ہیں، بہت لوگ ان کو اللہ کا ولی تصور کرتے ہیں، انہیں خواب میں ایسا لگا کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، مثال کے طور پر۔ اب وہ جاگتے ہیں، چاہے وہ کتنے بزرگ کیوں نہ ہوں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، کوئی خراب قسم کے خواب بھی ان کو نظر نہیں آتے، لیکن یہ خواب ان کے لیے شرعی حجت نہیں ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر وہ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتے ہیں، بیٹے کو قربان نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف انبیاء علیہ السلام کا خواب ہی بالکل حق ہوتا ہے، باقی ہر ایک کے خواب میں اس بات کا احتمال موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی دوسری چیزوں کی آمیزش ہو گئی ہو۔ تو اس سے وہ ذرا ہمارے بھائی اور بہن ذرا درس حاصل کریں کہ جنہیں اگر کوئی ایک آدھی خواب نظر آ جاتا ہے تو وہ اپنی اسے بزرگی کا نتیجہ قرار دینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر خواب میں جو کچھ ان کو کہا جا رہا ہوتا ہے اس پہ عمل شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں جی ہمیں تو خواب میں اشارہ ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو ہدایت دیں، ہمیں خواب میں اشارہ ہوا ہے کہ آپ استخارہ کریں، ہمیں خواب میں اشارہ ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو تبلیغ کریں، حالانکہ تبلیغ کے الف ب بھی نہیں آتی ہے، اور وہ پھر مبلغ بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور اتنی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں کہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، اور بنیاد کیا ہوتی ہے جی خواب۔ اسی طرح بہت سے آپ خواتین کو دیکھیں گے جی ہمیں خواب کے اندر بزرگ تشریف لاتے ہیں، وہ اشارہ کرتے ہیں اور ہمیں چیزیں بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، وہ پھر لوگوں سے کہتی ہیں ہم سے معلوم کریں، ہمارے اوپر سواری بھی آتی ہے، بعض وقت کہتی ہیں۔ یہ سب ناقابل اعتماد چیزیں ہیں، اس قسم کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خواب ہمارے لیے شرعی حجت نہیں ہوتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا خواب یقیناً شرعی حجت ہے۔ اگر ہمیں کوئی خواب وغیرہ نظر آتا بھی ہے، اچھا خواب نظر آئے تو ٹھیک ہے، برا خواب نظر آئے توبہ کا لاحول پڑھے، اور اگر کوئی خواب میں حکم دیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے قرآن و حدیث سے اس کو پیش کریں گے، اگر اس کے مطابق ہوگا تو عمل کریں، مطابق نہیں ہے، مخالف ہے، تو پھر اس کو ترک کرنا واجب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ